حضرت عبد القادر جیلانی کو غوث پاک رضی اللہ عنہ کہنا ناجائز ہے، غوث اللہ کی ذات ہے۔ باقی یہ کہ غوث اعظم کہنا اس کا صحیح مطلب بھی نکل سکتا ہے، غلط مطلب بھی نکل سکتا ہے، تو جو غوث اعظم کہہ رہا ہے اس پہ شرک کا فتویٰ لگانا تو درست نہیں ہے جب تک کہ اس سے اس کا مفہوم نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہاری مراد کیا ہے اس سے۔ لیکن اتنی بات ہے کہ اس زمانے میں جب ان کو لوگ ان سے مددیں بھی مانگ رہے ہیں، حاجتیں بھی مانگ رہے ہیں اور شرک بھی کر رہے ہیں، تو ایسا لفظ استعمال کرنا جس سے شرک کی تائید ہوتی ہو وہ بہرحال جائز نہیں ہوگا۔ تو کم از کم اس زمانے میں یہ لفظ ان کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے اس لفظ میں شرک کی بو بہرحال موجود ہے اور یہ شرک کا ذریعہ بہرحال بن سکتا ہے۔ تو جناب والا ذرا ہوش کے ناخن لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں اگر وہ بندوں کے نام کہ بندوں کے اندر وہ صفت بھی پائی جائے یا بندوں کے وہ نام بھی رکھے جائیں تو وہ ہرگز خدا نہیں ہو سکتے۔ خدا خدا ہی ہے، بندہ بندہ ہی ہے۔ حضرت علامہ و مولانا حافظ سید ساجد پاشا قادری کے علمی و روحانی بیانات کے لیے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ جزاک اللہ۔ ایک بات آپ یہ ضرور یاد رکھ لیں کہ حقیقی جو مددگار ہے، حقیقی مدد کرنے والا، جہاں پر سارے انبیاء ہو، سارے رسولان نظام ہو، سارے صحابہ اکرام ہو، سارے تابعین، طب تابعین، اولیاء ہو، قطب ہو، ابدال ہو، غوث ہو، ولی ہو، چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو، علیہم السلام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، کوئی بھی کیوں نہ ہو، یہ سارے کے سارے محتاج ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالی ہی کے سامنے جو ہے مدد طلب کرنے والے ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالی ہی سے مانگنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے اذن کے بغیر نہ کوئی نبی مدد کر سکتا ہے، نہ کوئی رسول مدد کر سکتا ہے، نہ کوئی صحابی مدد کر سکتے ہیں، اور نہ ہی کوئی ولی اور قطب غوث مدد کر سکتا ہے۔ یہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حقیقی مدد کرنے والا ہے۔ یہ ہے عقیدہ توحید اہل سنت و جماعت کا، اس پر ہم سب کا ایمان اور عقیدہ ہے۔ لیکن اس سے اگر آگے آپ بڑھیں تو وہی رب ذوالجلال جو خالق حقیقی ہے، جو حقیقی مدد کرنے والا ہے، وہی رب ذوالجلال اپنے کچھ خاص بندوں کو یہ خاص پاور اور یہ خاص طاقت دے دیتا ہے کہ جس سے وہ خاص بندے بھی مخلوق خدا کی جو ہے مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذاتی صفات ہیں اس میں بھی کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات ہیں اس میں بھی جو ہے کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری ایسی صفات ہیں جو خالق کی صفات ہی نہیں بلکہ وہ صفتیں مخلوق میں بھی پائی جاتی ہیں۔ جیسے کسی کا نام سمیع ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام بھی سمیع ہے۔ کسی کا نام بصیر ہے، دیکھنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے دیکھنے والا۔ سمیع سننے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ نذیر ڈرانے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ رحیم رحم کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ رحمان بہت زیادہ رحم کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ رزاق رزق دینے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ یہ جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، آج ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کے یہ نام موجود ہیں۔ تو آپ بتائیے کیا ان لوگوں کے بھی نام ہم چینج کر دیں گے کہ سمیع، ارے آپ کا نام ہی غلط ہے اس لیے کہ سمیع اللہ کا نام ہے۔ کسی سے ملے آپ کا نام کیا ہے؟ رشید کے معنی ہے تو ہوتے ہیں ہدایت دینے والا، آپ کیسے ہدایت دے سکتے ہیں؟ رشید تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے۔ تو اب آپ اس طریقے سے لاکھوں لوگوں کے نام پھر چینج کرنا پڑے گا کہ جن لوگوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ تو جناب والا ذرا ہوش کے ناخن لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں اگر وہ بندوں کے نام کہ بندوں کے اندر وہ صفت بھی پائی جائے یا بندوں کے وہ نام بھی رکھے جائیں تو وہ ہرگز خدا نہیں ہو سکتے۔ خدا خدا ہی ہے، بندہ بندہ ہی ہے۔ شیخ مکی حجازی سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے حضور غوث اعظم کے نام کو تو یہ کہہ دیا کہ غوث نہیں کہنا چاہیے، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، اللہ ہی جو ہے غوث ہے۔ تو اب آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اکابرین دیوبند جن کی جو ہے آپ اتباع کرتے ہیں، جن کو آپ اپنا جو ہے مرشد برحق مانتے ہیں، جن کے آپ پیروکار ہیں، جن کے طریقے پر جو ہے آپ چلنے والے ہیں، اگر ان کے ناموں کا اگر آپ جائزہ لے لیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ شرک اور کفر کی بدبو تو وہاں سے بھی چلی آ رہی ہے بقول آپ کے، اس لیے کہ آپ کے اکابرین دیوبند مولوی اشرف علی تھانوی، اشرف کس کو کہتے ہیں؟ سب سے بلند،
سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، ارے یہ ذات تو پروردگار عالم کی ہے، تو پھر آپ کے اکابرین نے یہ نام کیسے رکھ لیا؟ اور آگے آتا ہے علی، علی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، مدد کرنے والا اصل علی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو پھر اشرف علی جو آپ کے اکابر دیوبند کا یہ نام ہے، تو پھر یہ نام ہی جو ہے چینج کرنا پڑے گا آپ کو۔ اس کے آگے اگر آپ چلیں، رشید احمد گنگوہی، رشید کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ رشید کے معنی ہوتے ہیں رشد و ہدایت، ہدایت دینے والا، ہدایت بتانے والا، ہدایت کرنے والا۔ تو اب یہ نام تو جو ہے نا کفر ہو گیا، شرک ہو گیا، اس لیے کہ ہدایت دینے والی ذات تو صرف پروردگار عالم کی ہے۔ تو اب آپ کے اکابرین نے اپنے نام یہ کیسے رکھ لیے؟ تو سب سے پہلے اپنے اکابرین کے نام جو ہے آپ چینج کر لیجئے۔ اس کے آگے آتے ہیں قاسم نانوتوی، قاسم کے معنی ہوتے ہیں عطا کرنے والا، بانٹنے والا، بانٹنے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، عطا کرنے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ جناب والا، سب سے پہلے اگر آپ اپنے اکابرین کے نام پر غور کریں گے تو آپ کو غوث اعظم تک جانے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے آپ اپنے اکابرین کے نام ہی چینج کر لیجئے، تو پھر پتا چلے گا آپ کو کہ غوث کے معنی کیا ہوتے ہیں، اشرف کے معنی کیا ہوتے ہیں، علی کے معنی کیا ہوتے ہیں، قاسم کے معنی کیا ہوتے ہیں، رشید کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ تو معزز و مکرم سامعین و ناظرین کرام، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، اگر یہ بندوں کے نام ہو جائیں تو بندہ خدا نہیں ہوتا، بندہ بندہ ہی رہتا ہے اور خدا خدا ہی رہتا ہے۔ اب قرآن مقدس سے اگر ہم اس کی دلیل دیکھیں تو یہ میرے ہاتھوں میں قرآن مقدس ہے، پارہ نمبر 6 ہے، سورہ مائدہ، آیت نمبر اس کی 55 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ کفار تمہارے دوست نہیں، ہاں مگر اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے کہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے حضور اطاعت سے جھکے ہوئے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، تو کفار جو ہے ہرگز تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، تمہارے مددگار نہیں ہو سکتے، تمہارے مددگار تو ہے اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے جو نماز ادا کرتے ہیں، جو رکوع کرتے ہیں، جو سجود کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خود مدد کرنے والا ہے، اس کی عطا سے اس کا رسول بھی مدد کرتا ہے، اس کی عطا سے ایمان والے بھی آپس میں ایک دوسرے کے جو ہے مددگار ہیں، دوست ہیں، آپس میں جو ہے ایک دوسرے کی وہ مدد کرنے والے ہیں۔ اب اگر ہم اس سے اور آگے چلیں تو سورۃ التحریم ہے، پارہ نمبر 28 ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فإن اللہ هو مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر۔ تو اس آیت مبارکہ کا مفہوم بھی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ التحریم میں فرما رہا ہے کہ تمہارا مددگار اللہ بھی ہے اور اللہ کی عطا سے اس کا رسول بھی مدد کرتا ہے، جبرائیل علیہ السلام بھی مدد کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ صالح جو نیک ایمان والے ہیں وہ بھی تمہارے مددگار ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے بھی تمہاری مدد کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا ان قرآن مقدس کی ان 2 آیتوں سے، اس کے علاوہ کثیر اور آیتیں ہیں، وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں 2 ہی آیت پر اکتفا کر رہا ہوں کہ ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ واضح طور پر ایمان والوں کو بتا رہا ہے کہ تمہارا مددگار، اصل جو مددگار ہے وہ میں ہوں، اور میری عطا سے جو ہے انبیاء بھی مدد کرتے ہیں، رسول بھی مدد کرتے ہیں، صالح بندے بھی جو میرے صالح نیک ایمان والے جو بندے ہیں وہ بھی تمہاری مدد کرتے ہیں، اور فرشتے بھی جو ہے تمہاری مدد کرتے ہیں۔